نوح علیہ السلام ایک نہایت مہربان This is my اور story خدا of سے returning محبت home کرنے والا شخص تھا، اور وہ جانتا ہے کہ خدا کا شکر ادا کرنا to the land of اور the اس کی eternal تعریف spring. کرنا خدا کے فضل میں اضافہ فرمائے A گا۔ la tierra نوح de علیہ mis السلام raíces. خدا کے احسان اور فضل پر ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتا رہتا تھا۔ خدا نے اسے اپنی قوم کے پاس بھیجا تاکہ وہ اللہ کو پکاریں، کسی کے شریک کے بغیر تنہا اللہ کی عبادت کریں اور بتوں کی پوجا سے انہیں روکیں۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گیا اور انہیں عاجزی سے فرمایا کہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرو اور اپنے خالق خدا کی عبادت کیوں نہ کرو؟ کیوں نہ خدا سے ڈرتے ہو اور اطاعت کے ساتھ اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ خدا تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو بالغ اور پھر بوڑھا بنا دیا، اور آپ پر موت واقع ہوگی اور قیامت کے دن پھر زندہ کیا جائے گا۔ تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا اور تمہارے اعمال کا فیصلہ ہوگا۔ جس نے برائی کی اس کو جہنم، اور جس نے نیکیاں کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نوح علیہ السلام کے لوگوں نے صرف ایک خدا پر یقین کرنے سے انکار کیا اور نافرمانی پر اصرار کیا، اور بتوں کی پوجا کرتے رہے جو اچھے اور برے کام نہیں کر سکتے، اور بتلا دیا کہ وہ بتوں کی اسی طرح پوجا کرتے رہیں گے جس طرح ان کے آباء و اجداد ان کی پیدائش سے پہلے سے کرتے آ رہے ہیں۔ باوجود اس کے نوح اپنی قوم سے مایوس نہ ہوئے، اور وہ انہیں سینکڑوں سال خدا پر بھروسہ کرنے کے لیے پکارتے رہے اور ان سے خدا سے توبہ کرنے کا مطالبہ کیا، اور یہ بھی کہ خدا کی مرضی رہی تو انہیں معاف کیا جائے گا۔ جب نوح علیہ السلام کو یقین ہو چلا کہ ان کی قوم ایمان نہ لائے گی اور بت پرستی کو ترجیح دیتی رہے گی، نوح علیہ السلام نے خدا سے عرض کی، اے میرے خداوند، میں نے شب و روز اپنی قوم کو پیغام حق پہنچایا کہ وہ ایک اللہ پر یقین کریں، لیکن انہوں نے تو میری نہ سنی اور نہ ہی اللہ کی اطاعت کی۔ پیغام حق کی آواز کو سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے یا پھر کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے ہیں تاکہ مجھے پکارتے ہوئے نہ دیکھ سکیں۔ اے میرے پروردگار، یہ اپنے کفر پر قائم ہیں اور ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ میں ان کے گھروں تک پیغام حق لے کر گیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ پر ایمان لائیں، اور اب میں تیرے حکم کا منتظر ہوں۔ بے شک تو سب سے بڑا باخبر اور علم رکھنے والا ہے۔ خدا نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کے خدا کے حکم کی تعمیل کی۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بناتا دیکھ کر وہ ہنس پڑتے اور مذاق اڑاتے اور کہتے کہ آپ نبی ہونے کے بعد بڑھئی بن گئے ہیں، اور یہ کہتے کہ جو آپ بنانا چاہتے ہیں وہ ریت پر صحرا میں سفر کرنے والا ہے۔ بالآخر نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کا کام مکمل کیا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے ساتھ کشتی میں جاندار اور ہر قسم کی مخلوق کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کر لو، اور اس کے گھرانے اور اس کی جماعت کے مومنین جنہوں نے ان کی پکار پر لبیک کہا۔ نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کو نافذ کیا، اور کشتی میں پیغام حق کے تمام پیروکار آ چکے۔ خدا نے بادلوں کو بارش کا حکم فرمایا اور بادل برس پڑے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسلادھار بارش برسنے لگی، اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، اور ساری زمین پانی سے بھر گئی۔ کشتی پانی میں تیرنے لگی، اور اسے آگے ایک طوفان کا سامنا کرنا پڑا جو اللہ کے حکم سے کشتی کو روک نہ سکا۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور کشتی پر سوار ہونے کو کہا تو اس نے کہا، میں پہاڑیوں کی چوٹیوں پر پہنچ جاؤں گا تو یہ پانی میرا کیا بگاڑے گا؟ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، آج عذاب الہی ہے، کہیں پناہ نہیں ملے گی، وہ بچے گا جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا۔ بیٹے نے اپنے والد کا مشورہ نہ سنا، اور ایک لہر آئی اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے ڈوبی، اور وہ کافروں کے ساتھ غرق ہوا، حالانکہ وہ ایک نیک نبی کا بیٹا تھا۔ روئے زمین کے سب لوگ اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ اس وقت
اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی نگلنے کا حکم دیا اور اس نے پانی کو نگل لیا، اور برسات کو رکنے کا حکم دیا کہ جو فوراً رک گئی، اور خشکی ظاہر ہوئی۔ طوفان کے بعد کشتی ایک بلند مقام جودی پہاڑ پر آ کر رک گئی۔ نوح علیہ السلام اور پیغام حق کے پیروکار بچ گئے، اور وہ سب اللہ رب العزت کی اطاعت میں زندگی بسر کرتے رہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے کہ اس نے انہیں نیک لوگوں میں شامل کیا۔ لوگوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے دوران ہیکسوس نے مصر پر قبضہ کیا اور ان کے لوگوں پر حکومت کر رہے تھے۔ ان کے دور حکومت میں مصر خدا تعالیٰ کی توحید میں بدل گیا، اور ان کی وفات سے قبل انہوں نے اپنے کنبے بنی اسرائیل کو تنہا ایک خدا کی عبادت پر قائم رہنے کا حکم دیا۔ انہیں صادق رہنے، فیصلوں میں انصاف کرنے کے ساتھ یہ پیغام دیا کہ ایک مقرر مدت کے بعد ایک رسول آئے گا، مگر ان کی وفات کے بعد مصر کے لوگ گناہ اور شرک کی طرف لوٹ گئے۔ بنی اسرائیل مصری معاشرے میں گھل مل گئے، ان میں سے کچھ بھٹکے ہوئے اور کچھ نے توحید پر ایمان قائم رکھا۔ 4 صدیاں گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کثیر تعداد میں بڑھتے گئے، اور انہوں نے بہت سا کام کاج سنبھال لیا اور مصر ملک پر حاکموں کی حمایت کی۔ مصری ان سے نفرت کرتے، لیکن ہیکسوس کے انتقام کے خوف کے باعث وہ اس نفرت کو ظاہر نہ کرتے۔ یہ صورتحال تب تک برقرار رہی کہ جب تک احموس نے مصریوں کو وہاں سے آزاد کروایا۔ بعد ازاں مصر پر ایک طاقتور بادشاہ نے حکومت کی۔ مصریوں نے اس کی پوجا کی۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل تعداد میں بڑھ رہے ہیں، بادشاہ نے کچھ قوانین جاری کیے جن سے بنی اسرائیل غلام بنے رہیں اور کبھی اپنے حق یا انتقام کے لیے آواز نہ اٹھائیں۔ ملک پر حاکم اس حکمران کو فرعون کے نام سے جانا جاتا تھا۔ فرعون نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ یروشلم سے مصر میں ایک آگ کا گولا آن گرا ہے۔ پادریوں نے اس خواب کی ترجمانی یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص آئے گا جو اسے اپنے تخت سے اکھاڑ پھینکے گا۔ فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے ہر مرد شیرخوار بچے کو ہلاک کیا جائے، لیکن فرعون کے مشیروں نے انہیں سمجھایا کہ یہ فیصلہ بنی اسرائیل کو فنا کر دے گا اور اس افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے مصر کمزور ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ وہ 1 سال میں مردوں کو ذبح کریں اور 1 سال چھوڑ دیں۔ فرعون نے اس حل کو بہتر پایا۔ جس سال بچوں کو قتل نہ کیا گیا، ہارون علیہ السلام کی اس سال ولادت ہوئی، اور جس برس قتل کرنے کا حکم تھا اس برس موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ انہیں کی والدہ نے قتل کا اندیشہ محسوس کرتے انہیں دودھ پلایا کہ اتنے میں اس مبارک رات کو خدا کا پیغام آن پہنچا کہ موسیٰ کے لیے ایک چھوٹی سی ٹوکری بنائی جائے اور دودھ پلا کر اس بچے کو اس ٹوکری میں رکھ کے ندی میں اتارا جائے۔ ماں کو جدائی کی تکلیف کے باوجود یہ یقین تھا کہ خدا اس سے زیادہ موسیٰ پر مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ماں نے کہا کہ اس ٹوکری کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی رہے اور دیکھے کہ یہ کہاں پہنچتی ہے۔ نیل کے پانی نے بمشکل ٹوکری کو چھوا۔ خدا نے نیل کو حکم دیا تھا کہ وہ موسیٰ کو آہستہ سے اٹھائے اور اسے فرعون کے محل میں پہنچا دے۔ اس وقت موسیٰ کی بہن نے واپس آ کر اپنی والدہ کو تمام رودات سنائی۔ جب نوکرانیاں اپنے برتنوں کو بھرنے کے لیے دریا کے پاس گئیں تو انہیں یہ ٹوکری ملی۔ انہوں نے یہ ٹوکری اٹھائی اور فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس لے آئی، جو کہ خود بانجھ تھی مگر خواہش اولاد رکھتی تھی۔ آسیہ نے باندھیوں کو ٹوکری کھولنے کا حکم دیا، اور جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اس ٹوکری کے اندر پایا تو اس کے دل میں محبت کا احساس پیدا ہوا۔ آسیہ نے فوراً بچے کو ٹوکری سے اٹھا لیا جو کہ بھوک کے مارے رو رہا تھا، اور پھر آسیہ موسیٰ کو لے کر فرعون کے پاس گئی۔ فرعون نے پوچھا، یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟
تو آسیہ نے اس ٹوکری کے بارے میں بتایا۔ بے رحم فرعون نے بات سنتے ہی کہا کہ یہ ضرور اسرائیل کے بچوں میں سے ایک ہوگا، کیا اس سال کے بچوں کے ساتھ اسے قتل نہ کیا جائے؟ آسیہ نے اپنے شوہر کو اپنی بانجھ پن یاد دلائی اور درخواست کی کہ وہ اسے اس کی پرورش کی اجازت دے، اور یوں فرعون نے اجازت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام۔ جب فرعون نے اپنی اہلیہ کو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں پرورش کی اجازت دی، تب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے آیا کو بلوایا گیا، لیکن موسیٰ دودھ پینے کو رضامند نہ تھے۔ اور پھر دوسری اور یہاں تک کہ 10ویں آیا بلوائی گئی، لیکن موسیٰ اب بھی رو رہے تھے اور دودھ پینے کو رضامند نہ تھے۔ فرعون کی اہلیہ افسردہ ہوئی کہ وہ کیا کرے یہ نہیں جانتی، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی دکھی تھی کہ وہ اپنے بچے سے دور ہیں۔ انہوں نے پل بھر کو ارادہ کیا کہ وہ فرعون کے محل میں جائے اور سب رودات سنائے، پھر چاہے جو بھی نتائج ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی اور پرسکون رکھا اور اپنے بیٹے کو خدا کے سپرد کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ شہر جا کر جاننے کی کوشش کرے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن خاموشی سے فرعون کے محل کے قریب گئیں اور پوری کہانی سنی، اور فرعون کے محافظوں کو کہا، کیا میں تمہیں ایسی آیا لانے میں تمہاری رہنمائی کروں کہ جو اسے دودھ پلائے اور دیکھ بھال بھی کرے؟ فرعون کی بیوی خوش ہوئی اور اسے آیا لانے کے لیے کہا۔ یوں موسیٰ کی والدہ آئیں اور انہوں نے دودھ پلایا۔ فرعون کی بیوی خوش ہوئی اور کہا، جب تک بچے کی دودھ کی عمر ہے تم اس کی پرورش کرو اور پھر ہمارے پاس لے آنا۔ اور یوں دودھ کی عمر ختم ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں واپس لایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی، اور وہ جانتے تھے کہ وہ فرعون کے بیٹے نہیں بلکہ بنی اسرائیل میں سے ایک ہیں۔ اور انہوں نے دیکھا کہ کیسے فرعون کے لوگ بنی اسرائیل پر ظلم کر رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے، بالغ ہو چکے تھے۔ ایک دن شہر سے گزرتے ہوئے انہوں نے فرعون کے پیروکاروں کو ایک اسرائیلی شخص سے لڑتے دیکھا۔ کمزور اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی۔ موسیٰ جو مضبوط جسامت کے تھے، ظالم مصری آدمی کو دھکیل دیا اور اتفاقی طور پر اس کی موت واقع ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام خود کلام ہوئے کہ یہ شیطان کا کام ہے، دشمن اور گمراہ کن شیطان، اور پروردگار سے عرض کی کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، پروردگار مجھے معاف فرما۔ اللہ رب العزت نے انہیں معاف کیا۔ موسیٰ نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجرموں کی مدد نہ کریں گے، اور اگلے ہی دن موسیٰ علیہ السلام اسی اسرائیلی شخص کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے کہ جسے کل ایک مصری سے لڑتے ہوئے بچایا تھا۔ موسیٰ جانتے تھے کہ انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور موسیٰ کا غصہ اس پل ختم ہوا، اور اللہ نے انہیں یاد دلایا کہ ان کی توبہ قبول ہو چکی ہے، اور ان کو خدا سے کیا وعدہ یاد آیا اور واپس پلٹ گئے۔ جو مصری اسرائیلیوں کے ساتھ لڑ رہا ہے اسے معلوم ہوا کہ موسیٰ نے اس مصری کا قتل کیا تھا جس کی لاش کل ملی تھی، اور اس نے شہر میں خبر پھیلا دی۔ اتنے میں ایک مصری شخص شہر کی مسافت سے دوڑتا آیا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنے کا مشورہ دیا اور انکشاف کیا کہ مصریوں نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے اور مصر سے ہجرت کی، اور چلتے رہے یہاں تک کہ وہ مدین پہنچ گئے اور ایک درخت تلے آرام کے لیے بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کنویں کے قریب ایک گروہ اپنے ریوڑ کو پانی پلا رہا تھا۔ موسیٰ نے مشاہدہ کیا کہ چرواہوں کا یہ گروہ اپنی بھیڑوں کو پانی پلا رہا ہے، مگر قریب 2 عورتیں اپنی بھیڑوں کو ان سے ملانے کے لیے روکتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی جانب گئے اور دریافت کرنے پہ معلوم ہوا کہ یہ چرواہے اپنی بھیڑوں کو پانی دینے سے فارغ ہوں گے، تبھی یہ عورتیں اپنی بھیڑوں کو وہاں سے پانی پلا سکتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تنہا کنویں کا احاطہ اٹھا لیا، وہ کہ جسے 10 آدمی اٹھا نہیں سکتے، اور یوں ان عورتوں کی بھیڑوں کو پانی فراہم ہوا، اور پھر واپس درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔
اور اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے عطا کر وہ کہ جو میرے حق میں بہتر ہے۔ کچھ دیر بعد دونوں لڑکیوں میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئی اور انہیں کہا کہ پانی پلانے کے بدلے میں میرے والد نے آپ کے لیے دعوت بھیجی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ چل پڑے۔ مسافت طے کرتے جیسے ہی تیز ہوا لڑکی کے لباس سے ٹکرائی، موسیٰ علیہ السلام نے شمس سے اپنی نگاہ دوسری جانب کی اور لڑکی سے کہا کہ وہ سامنے چلیں گے اور انہیں سڑک کی رہنمائی کرتی رہیں، اور وہ سامنے چلتے رہے جب تک کہ اس بوڑھے شخص تک نہ پہنچے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اپنی کہانی سنائی۔ بوڑھے شخص نے کہا کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں، آپ ظالموں سے نجات پا گئے، اور ان سے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہوں گا اگر 8 سال تک ان بھیڑوں کو یوں ہی چرواتے رہیں، اور اگر آپ نے اپنی طرف سے دل کھول کر کام کیا تو۔ موسیٰ نے اتفاق کیا اور معاہدے پر عمل درآمد کے بعد انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر کو نکلے۔ چاند غائب ہو گیا، گھپ اندھیرا اور سردی شدت اختیار کر رہی تھی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت دور آگ بھڑک رہی ہے۔ ان کا دل خوش ہوا اور اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ وہ وہیں رکے تاکہ وہ آگ کی طرف بڑھیں اور وہاں سے کوئی جلتی لکڑی لا سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف بڑھتے رہے یہاں تک کہ وادی طویٰ پہنچ گئے۔ جب آگ کے قریب پہنچے تو ایک آواز آئی، مبارک ہے وہ جو آگ کی تلاش میں آیا ہے اور اس کے آس پاس کے لوگ مبارک ہیں۔ اللہ پاک ہے جو تمام دنیا کا مالک ہے۔ موسیٰ نے آگ کی جانب نگاہ کی اور اسے چمکتا پایا، اور پھر زمین لرز اٹھی، اور پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو آواز آئی، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، سو تم اپنی جوتیاں اتار دو، بے شک تم پاک وادی طویٰ میں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے گھٹنے ٹیک دیے اور سارا جسم لرز اٹھا۔ بحکم خدا اپنی جوتیاں اتاری اور فرمایا، جی ہاں خداوندہ۔ اور پھر آواز آئی، اور میں نے تجھے پسند کیا ہے، جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اسے سن لو، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی بندگی کر اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کر۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا جسم وحی لے کر آ رہا تھا تو وہ لرز اٹھا، اور پھر اس کے پروردگار نے اس سے پوچھا، اے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ پر کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر تکیہ کرتا ہوں اور اپنی بھیڑوں کے لیے پتے اس کے ساتھ پیٹتا ہوں، اور یہ میری دوسری بہت سی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہے۔ خداوند نے فرمایا، اسے زمین پر پھینکو، اور موسیٰ علیہ السلام نے اسے نیچے پھینکا اور ششدر رہ گیا کہ وہ سانپ میں بدل چکی تھی۔ موسیٰ خوف میں مبتلا ہوئے اور دوڑنے لگے۔ خدا کا فرمان آیا، اے موسیٰ ڈرو مت، اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ، ہم اسے اس کی سابقہ حالت میں بحال کریں گے۔ موسیٰ کانپتے ہاتھوں آگے بڑھے، اور جب اسے چھو لیا تو ہاتھ میں آتے ہی وہ اپنی سابقہ حالت میں لوٹ گئی۔ اور پھر حکم آیا، اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالو، اور جب باہر نکالا تو بغیر کسی نقص کے چمکتے چاند کی طرح روشن ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا کہ وہ فرعون کے پاس جائے اور ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دے اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکالے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ وہ فرعون کے ایک شخص کو مار چکے ہیں، اسی لیے خوف زدہ ہیں، اور پروردگار سے دعا کی کہ وہ اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے جانے کی اجازت دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یقین دلایا گیا کہ خدا ان کے ساتھ ہے، وہ سب سنتا اور دیکھتا ہے، اور یہ کہ جابر اور ظالم فرعون انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اہل خانہ کے ساتھ مصر لوٹے جب تک کہ وہ فرعون کے محل تک نہ پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو حق کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ رب العالمین تمام دنیا و جنت کا خالق ہے،
وہ تنہا ایک اللہ کی عبادت کرے اور انہیں بنی اسرائیل سونپ دے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کو طنزیہ انداز میں سنا اور کہا، خداوند عالم کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ آسمانوں اور تمام زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک ہے۔ فرعون اب بھی اپنے طنز و مزاح پر اصرار کر رہا تھا اور پھر کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو کوئی معجزہ ظاہر کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی جو سانپ میں بدل گئی، اور ان کا ہاتھ جیب میں ڈال کر جب باہر نکالا تو وہ چمک سفید چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ فرعون نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، اور مشورہ دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادو کرتے ہیں، آپ بھی جادوگروں کو جمع کریں اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروائیں، اور جب مقابلے کا دن ہوگا فیصلہ کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مقابلے کا دن آیا تو جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے مابین فیصلہ کیا جانا تھا۔ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام پر جادوگروں کی فتح دیکھنے کے لیے جمع ہونے کی دعوت دی گئی۔ جب تمام لوگ اور فرعون مقابلے کی جگہ جمع ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر اپنے تمام فن اور ہنری ساز و سامان کے ساتھ آئے۔ تمام جادوگروں نے اپنے ہاتھوں میں تھامی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینک دی اور کہا، فرعون کی طاقت سے ہم ان پر غالب آ جائیں۔ چنانچہ اچانک وہ جگہ سانپوں سے بھری ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپوں میں بدلتا دیکھ کر خوف محسوس کیا، اور پھر فرمان خداوندی ہوا، ڈرو مت، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینکو، اور تم نے انہیں شکست دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یقین سے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ میں بدل گئی اور جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگر سجدہ ریز ہوئے اور بولے، ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ جادوگروں کے ہتھیار ڈالنے سے فرعون نیچے پھینک دیا گیا۔ فرعون نے غصے سے جادوگروں سے پوچھا، آپ کے مشورے کے نتیجے میں ہی یہ مقابلہ ہوا، اور اس مقابلے کی فتح سے قبل تمہیں کس نے اجازت دی کہ اس پر یقین کرو؟ فرعون نے جادوگروں کو دھمکایا کہ میں تمہارا دایاں ہاتھ اور بائیں ٹانگ کاٹ دوں گا اور یوں ہی پھر دوبارہ کروں گا تاکہ تم مفلوج ہو جاؤ۔ چونکہ جادوگروں کے دلوں میں ایمان داخل ہو چکا تھا، انہوں نے فرعون کی دھمکی کی پرواہ نہ کی اور کہا، اپنے رب کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے۔ اور پھر مصریوں نے موسیٰ پر اور ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ ایمان لائے اور فرعون سے اس کو خوفزدہ کیا اور انہیں متنبہ کیا کہ صرف ایک خدا پر ایمان لائیں، اور ایک اللہ کی حکمرانی کا جواز باطل ہونے کا سبب بنے گا۔ فرعون نے اپنی حکومت کو خطرہ محسوس کیا اور فیصلہ کیا، ہم ان کے بیٹوں کو مار ڈالیں گے اور ان کی خواتین کو زندہ رہنے دیں گے، انہیں بے چین و بے سکون بنا دیں گے، یقیناً ہم ان پر غلبہ رکھتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ فرعون نے موسیٰ پر یقین نہ کیا اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنا بند نہ کیا۔ خدا نے موسیٰ کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے باہر جانے کی وحی نازل کی، اور ان کی روانگی رات کو ہوگی، اور انہیں یہ بھی آگاہ ہوا کہ فرعون اپنے فوجیوں کے ساتھ ان کی پیروی کرے گا۔ جب فرعون نے یہ خبر سنی کہ موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں تو اس نے اپنا حکم مرسال کیا کہ ان لوگوں کے پیچھے اپنا فوجی لشکر بھیجا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے تھے اور فرعون کی فوج ان کے قریب آ چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود لوگ گھبرا گئے، ان کے سامنے سمندر اور پیچھے دشمن تھا، اور پاس نہ کوئی جہاز، اور ان کے پاس لڑنے کا کوئی موقع نہ تھا، کیونکہ یہ خواتین اور بچوں کے ساتھ غیر مسلح مردوں کا گروہ تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ فرعون ان سب کو ذبح کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کے لوگ پکارے، فرعون ہمیں پکڑ لے گا۔ موسیٰ نے کہا، نہیں، خداوند مجھے ہدایت دے گا۔ اور عین اس لمحے خدا کی طرف سے وحی آئی، اپنی لاٹھی سے سمندر پر ضرب لگاؤ، اور اس نے ایسا ہی کیا تو وہ الگ ہو گیا، اور سمندر کے بیچوں بیچ راستہ ہموار ہوا، اور سمندر کے دونوں حصے بہت بڑے ٹیلے کی مانند نظر آنے لگے۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر تک پہنچا اور خشک راستہ دیکھ کر
اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنے گروہ کے ہمراہ سمندر عبور کر چکے، خدا کا حکم آیا اور فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے وسط میں غرق ہوا، جہاں لہروں نے انہیں گھیر لیا اور فرعون اور اس کی فوج سمندر میں ڈوب گئے۔